نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالی کے وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں سے والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں کو اچھی بات واقیموا الصلاة اور نماز کو قائم کرو وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دیتے رہو ثم تولیتم پھر گئے تم الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ محترم سامعین، بنی اسرائیل کی زیادتیوں کا خرابیوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اس رکوع میں انہوں نے جو اللہ تعالی سے عہد و پیمان کیے اور اللہ تعالی نے ان سے لیے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی سے وعدہ کر لیتے تھے لیکن پھر خلاف ورزی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، یہ نزول قرآن کے زمانے میں جو مدینہ منورہ میں یہودی تھے ان کو بھی خطاب ہے۔ ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی سے کیا عہد ہوا اس کا تذکرہ ہے، اور تمام احباب توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے دین میں نہ ہو، گویا کہ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں لازمی ہیں، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی ان باتوں میں اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں۔ سب سے پہلی بات، پہلا عہد لا تعبدون الا اللہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ توحید خالص ہے، اور جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے سب نے یہی سبق پڑھایا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ اے قوم عبادت صرف اللہ تعالی کی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، اسی پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہادت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنا پر ہجرت سے دوچار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ اس آیت میں تمام غیر اللہ کی نفی ہے بھائی، محض بت مراد نہیں ہے کہ اللہ کے ماں سوا جو بت ہیں ان کی عبادت نہ کرو، ان کے سامنے نہ جھکو، وہ تو شامل ہے ہی، لیکن بتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو پیروں کو رب بنا لیا۔ یہ تو اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں اللہ جل شانہ کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے جو مولوی ہیں پیر ہیں
انہوں نے خلاف شرع جو بتا دیا، خلاف شرع جو رسمیں بتا دیں اور اپنی اطاعت اور فرما برداری پر لگا دیا، لوگ اتنا قرآن مجید پر نہیں چلتے جتنا اپنے ان مولویوں اور پیروں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں سے جہلاء مراد ہیں، اہل علم مراد نہیں ہیں۔ اہل علم تو اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو، شاگردوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اپنی اطاعت کا تو کہتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنی جبین اللہ کے ماں سوا کسی کو نہ جھکاؤ، یہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو مشکل کشا مانو گے تو وہ بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو اولاد دینے والا مان لو گے، وہ اس عبادت کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑا لمبا اپنے اندر مضمون رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر کام اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کے ماں سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا نہ مانا جائے۔ دکھ دینے والا بھی وہی، سکھ دینے والا بھی وہی، منت منوتی بھی اسی کے لیے، اور تمام عبادات بھی اسی اللہ کے لیے۔ تو یہ پہلا عہد اللہ تعالی نے لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ ترتیب رکھی ہے 15ویں پارے میں بھی، کہ اپنی توحید کے بعد اللہ تعالی نے والدین کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا کہہ کر اس کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ حکم ایسا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ایک بڑے عالم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اطاعت والدین کے حوالے سے ایک فقہی ضابطہ بیان فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر کسی ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض ہے، واجب ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ مثلا والدین اگر نماز نہ پڑھنے کا کہیں، روزہ نہ رکھنے کا کہیں، یا اپنی بیٹی کو پردہ نہ کرنے کا کہیں، یا اپنے بیٹوں کو داڑھی منڈوانے کا کہیں، تو یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ ان میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، بے ادبی بھی نہیں ہوگی اور اطاعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ہم ان کی خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے، حسن سلوک کریں گے، لیکن اگر ہمیں والدین قرآن و سنت کے خلاف کہیں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو فرائض اور واجبات کے ترک کرنے کا اگر والدین حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ البتہ وہ احکام جو سنت مؤکدہ ہیں، جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور کوئی آدمی 3 نمازیں بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو علماء فرماتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے کسی سنت مؤکدہ کے بارے میں ایک آدھ مرتبہ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر کہیں تو مان سکتے ہیں، اور اگر عادت بنا لیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز آپ نے مستقل نہیں پڑھنی، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی تیسرے نمبر پر جو کام مستحب ہیں، اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دیں تو والدین کی بات پر عمل کریں گے اور
مستحب عمل کو چھوڑ دیں گے۔ مثلاً یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز پڑھنا چونکہ لازم نہیں ہے، تو اگر والدین کہیں کہ ہماری خدمت کر لیا کریں بجائے نفل پڑھنے کے، تو پھر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح نفل روزہ ہے، اگر نفل روزے کو چھوڑنے کا وہ کہیں اور خدمت کا کہیں، تو پھر والدین کی خدمت اس نفلی روزے پر مقدم ہوگی بھائی۔ تو یہ دوسرا عہد لیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال لین دین میں ان کا پورا پورا خیال رکھنا، اور اگر انہیں راشن کی ضرورت ہو اس میں ان کی ہیلپ کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے بہترین گھر وہ ہیں جہاں کوئی یتیم ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور تمہارے برے گھر وہ ہیں جہاں کوئی یتیم ہوں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ اپنے محلہ، شہر، قصبے میں یتیموں کو تلاش کرنا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا اور ان کو پورا کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے مگر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں، آج کل کی عیاشیاں اور آسانیاں مراد نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات۔ یہ اسلام میں بھی حکم باقی ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے تھے، کبھی آپ نے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن ہم اللہ تعالی ہمیں بس معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طرح پیش آ رہے ہیں جس طرح کے کوئی اپنے اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ عہد لیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ چڑھیں، اور ٹیڑھی اور ضد کی بات نہیں کرنی، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد غلط گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا کسی سے فحش مذاق کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر نصیحت چاہی، تو مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دیکھیں نماز ہر ملت میں، ہر نبی کے دین میں یہ نماز کا حکم رہا ہے، نماز کو قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے۔ ان پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، اور زکوٰۃ کا حکم ہماری بنسبت ان کے لیے سخت تھا۔ ہم پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے، 100 میں 2.5 روپے، اور ان پر 4تھا حصہ فرض تھا بھائی، یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینا پڑتا تھا، اور 4000 میں سے 1000 دینا پڑتا تھا۔ ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے دینے کا حکم ہے، بڑی سہولت ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہیں فرماتے، سوچتے نہیں ہیں، کبھی حساب ہی نہیں لگایا، کسی عالم سے پوچھا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ بالخصوص خواتین جو ہیں، خواتین تک یہ مسائل پہنچائیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح جہیز کا لمبا چوڑا سامان دینا یہ فرض کے درجے میں پہنچ گیا بھائی، اتنا نماز بھی فرض نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، قرآن بھی فرض نہیں ہے جتنا جہیز ہے، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں۔ تو والدین بعض اوقات اتنا ساز و سامان دیتے ہیں جنہیں سال بھر استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو فقہا فرماتے ہیں جو سال بھر استعمال نہ ہو
وہ سامان ضرورت سے زائد کے درجے میں آتا ہے تو سال کے بعد اس کو بھی حساب میں لانا ہے. سونا چاندی، مال تجارت، نقدی، ضرورت سے زائد سامان، اس پر پھر قربانی واجب ہوتی ہے، فطرانہ واجب ہوتا ہے. لیکن ہماری کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں والدین نے یہ تعلیم دی ہی نہیں. تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہمارا مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مستقل ایک کورس رکھے گا زکوٰۃ کے حوالے سے. اس میں زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کن کن پر فرض ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ احباب تک پہنچائے جائیں گے. تو وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا بھی عہد لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، تم منہ موڑنے والے ہو، عہد شکنی کرنے والے ہو. تو میرے بھائیو ذرا اس آیت کو قرآن مجید اٹھا کر پھر سے بھی دیکھ لینا. ہمارا بھی اللہ تعالی سے یہ عہد ہے. ان میں سے دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے دین میں نہ ہو. عبادت اللہ کے ماں سوا کسی کی نہیں کرنی، لیکن ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. مزاروں پر دیکھ لو خواتین ان سے اولاد مانگنے جا رہی. والدین کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اب اولڈ ہوم بننے لگے ہیں. یتیموں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. اور حسن اخلاق کی تو اللہ معاف فرمائے دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وہی بات الا قلیلا منکم. اللہ قرآن مجید میں بھی شکوہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ فرماتے ہیں میری ماننے والے بندے بہت کم ہیں، میری اطاعت کرنے والے بہت کم ہیں. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ مکمل کریں، پورا کریں. ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں میں عہد کیے ہیں، یا اللہ آپ کی عبادت کریں گے. دیکھو قرآن مانیں گے نا تو یہ ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنائے. بھئی یہ یہودیوں کی باتیں ہیں، یہودی اعراض کرتے تھے، یہودی عہد شکنی کرتے تھے. ہم ان جیسے نہ بنے، ہم صحابہ جیسے بنے. صحابہ دیکھو ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جن پر صحابہ نے عمل نہ کیا ہو. صحابہ صحابیات 100% عمل کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.